ہاں السلام علیکم آپ دونوں کو جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می. کوشچن ٹرکی نہیں ہے تھوڑا سا بیکاز ہمارے فادرز کے پاس فون نہیں تھا. ہمیں پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا. اب جی ہاں. میں آئی گرو اپ وداؤٹ سوشل میڈیا اینڈ ناؤ اٹس اے لائف اسٹائل. سو اگین دا کوشچن جو آپ پوچھ رہے ہو وہ اب لائف اسٹائل ہی کے زمرے میں آئے گا, لگژری کے زمرے میں نہیں آئے گا. ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ ادھار لے لے کے وہ لائف اسٹائل رکھ رہے ہو دین یس. اچھا لیکن ارم اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں اپنے حالات کو, اپنی زندگی کو اور اپنے طرز زندگی کو, تو بہت سارا جو ہے وہ چیزیں ہماری طرز زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں. جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں اگر وقتوں کی بات کر لی جائے تو ایک موٹر سائیکل پورے گھر کے لیے, پورے کنبے کے لیے کافی ہوتی تھی. وہ بھی ایک لائف سٹائل تھا. اور ایک گاڑی اگر گھر میں موجود ہوتی تھی تو پوری فیملی کے لیے وہ ایک گاڑی کافی رہتی تھی. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ہر بیڈ روم کے اندر ٹی ویز ہونا ضروری ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہونا ضروری ہے, ہر گھر کے فرد کے پاس اپنی الگ سے گاڑی ہونا ضروری ہے, ہر ایک کا اپنا الگ گھر ہونا ضروری ہے. یہ ہم نے لائف سٹائل جو اپنایا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ بھی ڈالتا ہے. ہم شاید زندگی کی رنگینیوں کو اس طرح سے محسوس ہی نہیں کر پاتے, زندگی کو محسوس نہیں کر پاتے اس بھاگ دوڑ کے اندر کہ مجھے فلاں سے زیادہ اچھی گاڑی لینی ہے, اس سے زیادہ اچھا گھر بنانا ہے, جبکہ اس کے بنا بھی گزارا بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور اگر گھر میں ایک گاڑی ہو تو بھی گزارا اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر 5 ہوں تو بھی گزارا اسی طرح کا ہونا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کمپیریٹیولی ہم اپنے بڑوں کے ہم اس دوڑ میں پڑھ کے اپنی زندگی کو بے سکون کر چکے ہیں؟ ہم بالکل کر چکے ہیں, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تب تک تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریس میں لگے رہو گے جب تک تم قبروں میں بھی نہیں چلے جاؤ گے. رائٹ, ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے جو ہیومن سائیکی سے آؤٹ سائڈ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ told us that in the Quran like 1400 years ago. تو غلط ہے, ہاں غلط ہے, اپنا سکون دیکھیے, لیکن ایز اے معاشرہ بھی تو دیکھیں ہم معاشرہ کون سا ہے اور کیا بن چکے ہیں ہم. ہاں لوگ منیملسٹ لائف سٹائل جی سکتے ہیں, کچھ کوشش بھی کرتے ہیں, کچھ جینا بھی چاہتے ہیں, پر دا فیکٹ آف دا میٹر از کیا لوگ جینے دیتے ہیں. ایز اے لائف کوچ ون آف دا میجر پرابلمز دیٹ پیرنٹس ہیو, او ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پاس موبائل نہیں, تو سارے اس کے لوگ دوست مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بہت شرم آتی ہے, اس لیے ہمیں اس کو موبائل دینا پڑا. درست. حالانکہ نوئنگلی کہ موبائل از لائک کازنگ سو مچ آف مینٹل ایموشنل ڈیمیج, لیکن جی ہم پیئر پریشر میں. سو یہ انسان نے خود گیج کرنا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت اور اس کے بچوں کی دنیا اور آخرت کے لیے دنیا میں کھلی اڑنا از فائن, یا have that whole episode. بالکل صحیح. ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ, یا خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ اس کو سیلف کیئر کے طور پہ تو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, یا یہ ہمارا حق ہے, اس کے بغیر ہم سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ مارکیٹنگ سٹنٹس یا اسٹریٹجیز جو کہ بڑے بڑے برانڈز, بڑے بڑے ممالک یا جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ان کی طرف سے پلان کی گئی ہے, کئی سالوں پہ محیط ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اس جال میں پھنسا لیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ہمیں اس ٹریپ کو بھی تو سمجھنا ہے کہ جس طرح سے ہم پھر بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی تو بڑی اچھی زندگی گزر سکتی تھی جس طرح سے ہمارے فادرز کی گزری ہے. تو پھر ہم اس ٹریپ میں آتے ہوئے کیوں کر اس کا شکار ہو رہے ہیں, یا اس کا خود کو عادی ہم نے بنا رکھا ہے؟ It's in the air. میں نے آج ہی ایک بالکل ریلیونٹ اس ٹاپک سے ہے کہ یو ایس میں ایک کسی جگہ پہ پورے پبلک سکولز میں اے آئی کو بھیجا جا رہا ہے, مطلب کہ اے آئی سے ہی بچے پڑھیں گے, رائٹ, اور اس کے اتنے برے افیکٹس ہیں. لیکن جو اے آئی مینج کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے پرائیویٹ سکولز میں بکس پڑھ رہے ہیں, اے آئی سے نہیں پڑھ رہے ہیں, کمپیوٹر سے نہیں پڑھ رہے ہیں. دے ہیو ویری ٹارگیٹڈ ٹائم, دے آر ناٹ آن سوشل میڈیا. دا پیپل ہو آر مینیجنگ دا ورلڈ, their own children are being managed differently. یہ باتیں عام ہیں, یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, لیکن ہم چوز کریں. مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے نا, یہ ٹائم ایسا ہے کہ اگر آپ چوز کرو صحیح کو اوور what is favorable, تو اٹس جسٹ لائک آپ نے برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, کرج کی ضرورت ہے, اور ہم میں سے کتنوں کے پاس یہ کرج ہے. It's not impossible, but it's not the treaded path. It's not the normal. ہم sheep ہیں. Humans by nature are sheep. We follow without thinking. اور جو لوگ سوچتے ہیں ان کو اکثر لوگ پاگل ہی کہتے ہیں یا بالکل آؤٹ صحیح کاسٹ کہتے کر ہیں. دیتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ارم، اور لیکن ہماری سوسائٹی میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ چیزیں بن رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا بن رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈفرینٹ برانڈز کی پبلسٹی یا ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو، بہت سارے بچوں کے پاس، بہت سارے پیرنٹس کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہوتے، لیکن جب دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ غلط صحیح کو بھول جاتے ہیں اور غلط طریقے بھی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں. تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں یہ بگاڑ، اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح اور غلط سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ان کو ایک جس طرح سے ہم سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کیا اسے کہنا چاہیے، ایک سمبل بن چکا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو شاید ہم زیادہ اچھے لگیں گے، ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو شاید ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہائی ہو جائے گا. تو اس اسٹیٹس سمبل سے انہیں نکال کر اچھے اور برے کی تمیز بھی تو ہمیں سکھانی ہے. اور بینگ اے پیرنٹس یا بینگ اے ایک مسلم، اگر ہم خود یہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم اپنی جنریشن کو بھی شاید وہ نہ دے پائیں جو کہ ہمارے بڑوں کے پاس تھا. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ شرمندہ کرو یار مجھ سے یہ کوشچن پوچھ کے. آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی. جو ساری باتیں آپ نے کر دی ہیں وہی فیکٹس ہیں. طریقہ وہی ہے. کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل فطرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے آخرت میں پوچھنا کیا ہے، اعمال کیسے تھے، کام کیا کر کے آئے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ شن اوے دا پلیجرز آف لائف. لیکن اگین ہم لوگ ہیرنزم میں چلے گئے ہیں کہ میرے نفس کو جو پسند ہے بس میں نے وہی کرنا ہے. نفس کی ورشپ، that's our society's problem. کہ کہیں تو اپنے آپ کو روکو، کہیں تو اٹھو، کہیں تو اس نمنس سے باہر نکلو. درست. get out of the numbness.